मुफ्ती साहब, आपका मेवात आज तक में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आप हजरात तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी हुई। आप समाज की सेवा कर रहे हैं और कौम की और हमारे इलाके की सेवा कर रहे हैं, अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। जी। मैं खुदा से आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अच्छे खिदमत के लिए, अच्छी सेवा के लिए पूरी ज़िंदगी मुंतखब फरमावे। आमीन। तमाम जो यूजर्स हैं मेरे, उनको बताना चाहता हूँ इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुँची है, मुफ्ती रफ़ीक साहब के मदरसे में पहुँची है और मैं मुफ्ती रफ़ीक साहब से कुछ ऐसे सवालात करना चाहता हूँ कि जो कि हमारा रमज़ान से या फिर हमारे मजहब से जुड़े हुए हैं, कि हमारी जो भोली भाली जनता है उनको पता लगना चाहिए किस तरीके से हमें रोज़ा रखना चाहिए और किस तरीके से हमें इफ्तार करना चाहिए या फिर शहरी करना चाहिए, और जो रमज़ान का एक मतलब क्या है। तो सबसे पहला सवाल मेरा मुफ्ती साहब आपसे ये है कि अक्सर ऐसा होता है, जैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं और सारी जनता रोज़ा रखती है, तो कई बार गलती से इंसान पानी पी लेता है, कुछ खा लेता है, उसको पता नहीं होता है कि मैं रोज़े से हूँ, जब पी लेता तो बाद में पता चलता है। तो आखिर हकीकत क्या है कि वो रोज़ा टूट जाता है या फिर नहीं टूट पाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे हुजूर आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रुफ़िया अन उम्मती अल ख़ताउ वन निस्यान, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान को उठा दिया है, यानी माफ़ कर दिया है। इन दोनों तरीक़े से कोई काम होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देते हैं। ये जो शक्ल आपने पूछी है कि भूले से, भूले का मतलब ये होता है कि आदमी को जिस वक्त वो पानी पी रहा है या खा रहा है या हलक से कोई चीज़ नीचे उतर रही है, उसके जहन में नहीं होता कि मैं रोज़े से हूँ। अगर ऐसी भूल से कोई चीज़ पेट में चली जाती है, हलक से उतर जाती है, तो रोज़ा नहीं टूटता है और उसको पूरा बराबर सवाब अता किया जाता है। लेकिन रोज़े के अंदर जो दूसरी शक्ल खता की है, खता का मतलब ये होता है कि आदमी को ये तो पता है कि मैं रोज़े से हूँ, जहन में भी है, याद भी है, लेकिन गलती से कोई चीज़ हलक में चली जाती है। मसलन वो किसी तालाब के अंदर नहाने के लिए उतरा, गुस्ल करने के लिए उतरा और उसको खूब याद था कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन गलती से पानी उसके हलक में चला गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। ये शक्ल अलग होती है, खता। इसी तरह से बारिश में नहा रहा है, मुंह ऊपर को किया और बूंद का कतरा आया और हलक के नीचे उतर गया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा उसका। या मुंह के अंदर उसने कोई चीज़ चबाने के लिए वैसे ही डाल ली, ध्यान नहीं था, फिर बाद में जहन में रहा उसके कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन वो गलती से हलक में चली गई, पेट में उतर गई, तो रोज़ा टूट जाएगा। एक और बड़ा सवाल हमारे मन में है, हम जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे मैं रोजे से, मैं अपने ऊपर लेके जाता हूँ, यदि मैं रोजा से हूँ और दिन में मुझे उल्टी हो गई या फिर मेरे जिस्म से खून निकल गया, कहीं पे कुछ लग गया, तो ऐसे हालात में क्या रोजा रहेगा या फिर टूट जाएगा? पहली बात तो यह है कि रोज़े के सिलसिले में एक ज़ाब्ता यह है कि रोज़ा पेट में, दिमाग में और हलक में किसी चीज़ के बराह रास्त जाने से टूटता है। डायरेक्ट इन तीनों जगहों तक कोई चीज़ जाती है तो रोज़ा टूटता है, इसके अलावा रोज़ा नहीं टूटता है। यदि कोई बंदा रोजा से है और बाइक चला रहा है, गिर गया है, फिर उसके पैर से खून निकल गया, तो ऐसे हालात में अब ये दूसरी चीज़ हो गई कि बदन से कोई चीज़ निकल रही है, तो रोज़ा टूटता है अंदर जाने से, बाहर निकलने से रोज़ा नहीं टूटता है। खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा, कोई और चीज़ बदन से निकल जाए रोज़ा नहीं टूटेगा। अपने आप आ जावे, वो मुंह भर के हो या उससे कम हो, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। एक ही क़े करना, आदमी उंगली डाल करके हलक में डाल करके क़े करता है, उससे रोज़ा टूट जाएगा। या क़े आई, उसको मुंह में आ गई और वो फिर उसको निगल गया, उतार गया, उससे रोज़ा टूट जाएगा, वो दूसरी चीज़ हो जाती है। लेकिन क़े आने से, खून निकलने से, बदन से और कोई चीज़ निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। हमारा तीसरा सवाल है मुफ्ती जी आपसे कि जो रमज़ान का महीना, इसको बहुत ही पाक पवित्र बताया गया है, और बताते हैं आप जैसे उलेमाओं से हमने सुना है कि इस महीने के अंदर, इस रमज़ान माह के अंदर जो भी शख्स दुआएं मांगता है तो वो 100% कबूल की जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के 30 दिनों में पहले 10 दिन रहमत के अता फरमाए हैं, दूसरे 10 दिन वो मग़फ़िरत के हैं और तीसरे 10 दिन जहन्नम से खलासी के हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को इस महीने में जो रोज़े रखता है, तरावी पढ़ता है, गुनाहों से बचता है और इस महीने के तमाम उसूल आदाब को
بجا لاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللہ رب العزت جو اس رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, صرف اللہ کی رضا کے لیے, کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا ہے, اللہ رب العزت اس کے صغیرہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور بعد کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جس شخص کا, یعنی کہ رمضان کے مہینے میں جو مسلم شخص کوئی اگر گزر جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو ایسے حالات میں بتاتے ہیں, سنا ہے ہم نے آپ جیسے علماء سے, پھر کہاں تک سچائی وہ آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں اور جنتا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو رمضان کے مہینے میں انتقال کر جاتا ہے, کیا وہ عید تک اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے یا پھر وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ آخر کیا ہے معاملہ؟ پچھلی صدی کے بہت بڑے ایک فقیہ ہیں علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ, انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے اس موضوع کو چھیڑا ہے اور اس پر لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کا انتقال جمعے کے دن ہو جاوے اور ایمان کے ساتھ انتقال ہو, نہ اس کا حساب جمعے کے دن ہوگا اور نہ قیامت تک ہوگا, یعنی اس کو اللہ رب العزت قیامت تک قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. اور پھر آگے تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا اسی طرح سے جس ایمان والے شخص کا انتقال رمضان المبارک میں ہو اس مہینے کے اندر, عید تک بھی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک قبر کے عذاب سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. دوسری بات, اگر غیر ایمان والا بھی, غیر مسلم بھی جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن اس کا حساب نہیں ہوتا, اس پر عذاب نہیں ہوتا. رمضان میں مرتا ہے تو عید تک غیر مسلم پر بھی عذاب نہیں ہوتا ہے, عید کے بعد شروع ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی جمعہ کی موت عطا فرماویں, اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرماویں, اللہ رب العزت جن کو رمضان کے مبارک مہینے میں جمعے کے دن موت عطا فرماتے ہیں. آمین. مفتی صاحب, ہمارا یہ آخری سوال آپ سے کہ جو لوگ ہٹے کھٹے انسان ہیں, ہمارے جیسے نوجوان ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں, مسلمان ہیں بٹ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں, اور ان کو کوئی مجبوری نہیں, وہ رکھتے نہیں ہیں, بس ان کو عادت ہے نہیں رکھنے کی, تو ایسے حالات میں ایک مسلمان کو روزہ چھوڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہے, وہ بھی بتا دیجیے. بلا عذر کے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے, ایسا شخص فاسق ہو جاتا ہے, اور اگر اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے, دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یہ بڑی سخت چیز ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, ان میں سے ایک رکن رمضان کے یہ 30 روزے ہیں. جو شخص جان پوچھ کے ان کو چھوڑے گا فاسق ہو جائے گا, جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کے کفر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا, حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت فرماتے ہیں, اگر مسلمانوں کو پتہ چل جاوے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے تو یہ دعا کرنے لگے تمام ایمان والے کہ اللہ رب العزت تمام سال کے ایک ایک دن کو رمضان المبارک بنا دے اور رمضان کے روزے بنا دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھ کر اس ایک روزے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے رمضان کا روزہ, کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے. صحابہ اکرام وہ عرب کی جو 50 ڈگری ٹمپریچر کی گرمی ہوتی ہے, جنگلوں میں, ریگستانوں میں, پہاڑوں میں سفر کیا کرتے تھے, 500 کلومیٹر کا سفر کیا کرتے تھے, اس حالت میں بھی روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے. بعض دفعہ جب بے ہوش ہو کر کے گرنے لگتے تھے, غشی طاری ہو جاتی تھی, جان کا خطرہ ہوتا تھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیتے تھے کہ ان کو روزہ افطار کرا دیا جاوے. جب جان جا رہی ہو اور جہاں مجبوری ہو جاوے, شریعت وہاں پر گنجائش دیتی ہے. لیکن صحابہ اکرام کتنے پکے تھے, جان جاتی ہے جانے دو لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو روزہ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, جس کا ایک روزہ چھوٹ گیا وہ پھر کبھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا, اس کا اجر اور اس کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے. مفتی صاحب, اب جیسے اس دوران لوگ باغ فطرہ دیتے ہیں تو کتنا دینا چاہیے اور کس طریقے کے انسانوں کو فطرہ دینا چاہیے؟ صدقۃ الفطر یہ عید سے پہلے
نکال دینا چاہیے. جی. اس کی مقدار گیہوں کے اعتبار سے 1.25 سیر گیہوں ہوتی ہے. جی. کھجور کے اور کشمش کے اور جو کے اعتبار سے تقریباً 3.25 کلو اور احتیاطاً 3.5 کلو ہوتی ہے. جی. تو جیسا آدمی ہو، جیسی حیثیت کا آدمی ہو، آدمی درمیانی درجے کا ہے، وہ گیہوں کے ذریعے سے 1.25 سیر کے اعتبار سے مثلا آج کل ریٹ کے اعتبار سے 40 روپیہ صدقۃ الفطر نکال سکتا ہے. گیہوں بھی نکال سکتا ہے. اور جو آدمی مالدار ہے وہ کشمش کے اعتبار سے نکالے. ظاہر ہے 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو اچھے والے کھجور 1000 روپے کے آئیں گے. اس کو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر 1000 نکالنا چاہیے. اور دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرنا چاہیے. ایک ایک ذرہ، ایک ایک پائی اللہ کے یہاں اس کو مل جائے گا. اور اس کے مستحق کون ہیں؟ صدقۃ الفطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، جن کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو نصاب کے بقدر ہو، جو تقریباً آج کے وقت 30 سے 35 ہزار کی مقدار ہوتی ہے. چونکہ چاندی کے ریٹ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، کسی کے پاس اگر اتنا سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہے، روپے پیسے ہیں جس کی مجموعی قیمت 30 سے 35 ہزار بن جاتی ہے، تو ایسے شخص کو نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ اس کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے. اس سے نیچے کیٹیگری میں جو ہے اس کو صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. جی. کہ مفتی صاحب جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں قبرستانوں میں جاتے ہیں، اور کوئی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے دعائیں، کچھ درود شریف وغیرہ پڑھتا ہے، یا پھر اپنے اینگل جس کا بھی جو ریلیٹیو گزر چکا ہے اس دنیا سے، تو ان کی قبر پہ جا کے وہ ان کی زیارت کرتے ہیں، انہیں کچھ ثواب پہنچاتے ہیں. تو میں نے سنا ہے کہ جو مردے جو ہوتے ہیں ایک طرح سے انہیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی وارث یہاں پہ آیا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ خاص طور سے جمعے کے دن کو متعین کرنا قبرستان جانے کے لیے، اور اس کا التزام کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے. باقی قبرستان جانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو پہلے منع کیا تھا قبرستان جانے سے، لیکن اب تم کو حکم دیتا ہوں تم قبرستان جایا کرو. اس سے تمہیں اپنی موت کی یاد تازہ ہوگی. اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جانا چاہیے. اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مردے ایسے ہی سنتے ہیں جس طریقے سے زندے سنتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی نازل ہو اے قبر والو. ظاہر ہے کہ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہے. وہ سنتے ہیں، سلام کو بھی سنتے ہیں، جو کچھ وہاں پر پڑھا جاتا ہے اس کو بھی سنتے ہیں. اس لیے قبرستان جانا بھی چاہیے. اور میں تمام میوات کے لوگوں کے لیے، پورے ملک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، قبرستانوں کی صفائی کا اہتمام کریں، قبرستانوں کی چہر دیواری کروائیں، قبرستانوں میں اونچے اونچے گیٹ لگوائیں، وہاں پر پانی کا انتظام کریں، وہاں نماز پڑھنے کے لیے الگ مصلی کا اور چبوترے کا انتظام کریں. یہ جن بستیوں کے اندر قبرستانوں کی بے قدری ہو رہی ہے، جانور گھوم رہے ہیں، گوبر کر رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، وہیں پر جو ہے لوگ جو ہے اپنا خلیان ڈال رہے ہیں، وہیں پر کوڑا ڈال رہے ہیں، پوری کی پوری بستی اور پنچایت والے سب اس میں گنہگار ہوتے ہیں. اس گناہ سے تمام کو بچنا چاہیے. اور خاص طور سے اس کا ذمہ دار جو پنچایت کا سرپنچ ہوتا ہے، جتنے ممبران ہوتے ہیں، سب اس میں گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھ گچھ کرے گا. جی. مفتی صاحب جیسے ہم لوگ جاتے ہیں قبرستانوں میں، جینٹس جاتے ہیں، کیا لیڈیز بھی جا سکتے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ لیڈیز کو نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ لیڈیز کے بارے میں عموماً یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ قبروں پہ جا کر کے واویلا کرنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں. ان میں اتنا صبر و تحمل نہیں ہوتا. اگر ان کو اجازت دے دی جاوے تو بس وہ صبح شام قبرستان جائیں گے اور رونا دھونا شروع کر دیں گی. اس لیے عورتوں کا جانا مناسب نہیں ہے. یعنی کوئی پڑھی لکھی عورت ہے اور سمجھدار ہے تو جا پاک صاف ہے، بالکل حرام نہیں ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے، جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. تو دوستو یہ تھے میرے ساتھ میں مفتی رفیق صاحب، ان کے مدرسے میں آج ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ، اور ہم نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے سوال ان سے کیے ہیں اسلام سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں جواب بھی دیا تاکہ ہمارے جو کچھ بھولے بھالا انسان ہیں ان کو پتہ لگ جائے کہ کس طریقے سے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا پھر نہیں رکھنے پر کتنا گناہ ہے. تو بہت ساری باتیں مفتی صاحب نے ہمیں بتائی ہے. تو دوستو فی الحال اتنا ہی، پھر لے کر حاضر ہوں گے ایسے ایک تازہ اپڈیٹ. تب تک آپ بنے رہے صرف اور صرف میوات آج تک کے ساتھ.
प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।